بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولز مدارس کے تمام طلباء اور طالبات، ٹیچرز، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹرس، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 2005 سے سالار ملت ایجوکیشن کٹ کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس ایجوکیشن کٹ کا آغاز مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ سالار ملت نے کیا تھا۔ اکتوبر 2005 میں اس کا مقصد یہ تھا کہ شہر حیدرآباد میں جو اردو میڈیم کے مدارس ہیں، اسکول ہیں گورنمنٹ کے، ان کو مضبوط کیا جائے، ان میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے وہ تمام سہولتیں فراہم کی جائے جس کے ذریعے سے ان اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں ہائی اسکول تک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان اردو میڈیم مدارس میں گورنمنٹ کے زیادہ پڑھنے والے، ان کا تعلق مسلم اقلیت سے ہے، اور یہ دنیا پر عیاں ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں بہت کمزور ہے، اور خود حکومت کے اعداد و شمار یہ بات بتاتے ہیں کہ دلت آدیواسیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کسی کا ہے تو مسلمانوں کا ہے، اور خواتین میں، بچیوں میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر کسی دلت مسلمان آدیواسیوں کا ہے تو مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مرحوم قائد سالار ملت کے سامنے تھیں، اسی لیے سالار ملت نے اسکیم کا آغاز کیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نے مجلس چیریٹیز ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا، اور الحمدللہ پچھلے 21 سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ایجوکیشن کٹ کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے قریب 10 اسمبلی حلقے جات میں جہاں جہاں حکومت کے اردو میڈیم اسکولز ہے وہاں پر یہ اسکیم دیا جاتا ہے، ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے، جس میں ایک بیگ ہوتا ہے، لانگ بکس ہوتی ہیں، اور 6ٹھی جماعت سے 10ویں جماعت کے طلباء اور طالبات کو یہ ایجوکیشن کٹ دیا جاتا ہے، گائیڈ سیٹس دیے جاتے ہیں 6ٹھی جماعت سے 9ویں جماعت، اور 10ویں جماعت SSC کے امتحان میں جو طلباء اور طالبات لکھتے ہیں ان کو امتحان کی فیس بھی دی جاتی ہے، اور 10ویں جماعت کے امتحان سے 1-2 مہینے پہلے ان کو سالار ملت آل ان ون ماڈل پیپر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 21 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 2,07,500 طلباء اور طالبات کو یہ ایجوکیشن کٹ دیا گیا ہے، 41,086 بچوں کو یہ ایگزامینیشن فیس دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب SSC میں اگر کوئی ٹاپ کرتا ہے، ان کا GPA ہم نے رکھا ہے کتنا 7.5 اگر GPA ہوتا ہے تو ان کو کیش ایوارڈ 5,000 روپے دیا جاتا ہے، اور پھر اس اسکول میں جس کا 100% پاس ریٹ ہوتا ہے اس اسکول کے ذمہ داروں کو 10,000 روپے نقد انعام دیا جاتا ہے۔ تو SSC ٹاپرز کو اب تک 3,207 طلباء اور طالبات کو دیا گیا، اور آل ان ون اب تک 21 سال میں 1,30,000 تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو اکتوبر 2005 سے جولائی 26 تک ایک کثیر رقم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اس میں خرچ کی گئی ہے، اور جس اسکیم سے جو فائدہ اٹھائے، بینیفٹ ہوا ہے، اس میں طلباء اور طالبات کو اگر آپ ان کا ٹوٹل دیا جائے
تو وہ 3,81,793 طلباء اور طالبات نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اس سال جولائی 26 میں 11,100 طلباء اور طالبات کو ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس کی رقمی لاگت 60,07,500 روپے ہے۔ میں اس موقع پر ان تمام لوگوں کو، عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ذمہ داران قوم اور ملت کا، جو مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ میں اپنے عطیات دیتے ہیں، اور انہی کی اس مدد کی بنیاد پر پچھلے 21 سال سے مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے ساتھ اسکیم میں عمل آوری لا رہی ہے۔ تو میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں، جو یہاں سے ایجوکیشن کٹ کو حاصل کر کے جائیں گے وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ جانتے ہیں کہ 10ویں جماعت کے بعد بھی گورنمنٹ کے انٹر اور جونیئر کالجز کو قائم عمل میں لایا، اس کو مضبوط کر رہے ہیں، اس میں تمام سہولتیں جو ہیں وہ دستیاب حکومت سے کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ حسین انٹر اور جونیئر کالج ہے، فلک نما ہے، اور مختلف گولکنڈہ میں بھی انٹر اور جونیئر کالج ہے ہمارے بیٹیوں کے لیے۔ وہاں پر بھی میں نے اپنے ایم پی لیٹ کی اسکیم سے میرے خیال سے 10 کروڑ سے زیادہ کی رقم میں نے وہاں پر ایم پی لیٹ کی اسکیم کا استعمال میں کیا ہے۔ تو میری تمام طلباء اور طالبات سے اپیل ہے، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ 10th مکمل کر کے گھر میں مت بیٹھیے، 11ویں اور 12ویں جماعت انٹر میں ایڈمیشن لیجئے، گریجویشن کرنا ہے گریجویشن کریے۔ اگر آپ نیٹ اور ایم سیٹ کے ذریعے انٹر میڈیسن یا پھر بی ٹیک کرنا چاہتے ہیں یا بی فارمیسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آگے بڑھیے، اپنے خوابوں کو پورا کریے۔ اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو ہماری بیٹی آگے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بڑھتی ہے، اور اگر ان کو اس راستے میں کوئی مشکلات درپیش آتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے ہمیشہ تیار تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ خاص طور سے مسلمان لڑکیاں اپنی تعلیم کو مکمل کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین کا ماننا یہ ہے کہ مجلس جب آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ کا ووٹ نہ صرف آپ کی ایک سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، اور آپ کی آواز کو اور آپ کے اتحاد کی ایک مثال بنتا ہے، بلکہ اس ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین یہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، آپ کو طاقتور بنایا جائے، آپ کے ہاتھ میں قلم کو دیا جائے، اور اس قلم سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اپنے مقدر کے فیصلے خود لکھ سکتی ہے۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش رہی، اور جب سے مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں لایا گیا اس وقت سے ہی مجلس نے اپنے اس پروگرام کا اعلان کر دیا۔ جب عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ نے مجلس کے ان جیالوں کے ساتھ مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی تعلیم کے میدان میں انجینئرنگ میڈیکل کالج کو قیام میں لائے گی۔ عبدالواحد اویسی نے یہ خواب اپنا بیان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مرحوم قائد سالار ملت نے اس خواب کو پورا کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کا ایک لمبا عرصہ الحمدللہ گزر چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج سے ہزاروں ڈاکٹرز بن کر دنیا کے کونے جا کر عوام کی اور انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ آج دارالسلام کی یہ مبارک سرزمین جہاں پر آپ یہ تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں، میں ان طلباء اور طالبات کو کہہ رہا ہوں کہ ان بلڈنگوں کو دیکھ کر آپ کو یہ بلڈنگوں کو اگر اللہ ان کو زبان دے گا تو یہ بلڈنگز آپ کو پکار کر کہیں گی کہ دیکھو بچے اور بچیوں، یہ تمہارے بزرگوں کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ تمہارے بزرگوں کی قربانیوں کی نشانیاں ہیں، جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر
اپنے آنے والی نسل کے مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا، اور یہ تمام عمارتیں آپ کی سیاسی قوت کی نشانی ہے، یہ تمام عمارتیں آپ کے اتحاد کی نشانی ہے، یہ تمام عمارتیں آپ کے سیاسی شعور کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ تو ہم کو اپنے اتحاد کو مضبوط رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹ اور گالی بکنے کے۔ ہم نہ پہلے اس کی پرواہ کیے، نہ انشاءاللہ آگے کریں گے۔ مجلس ایک عزم اور حوصلہ اور ایک پروگرام کو لے کر آگے بڑھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھتے رہیں گے آپ تمام کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے۔ دوسری اہم بات جو میں یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا، عوام الناس کے لیے بھی ایک پیغام میں دینا چاہوں گا اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ SIR چل رہا ہے، اور SIR 24 جولائی کو تلنگانہ میں اس کا اختتام ہوگا۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے، جن کو SIR فارم مل چکا ہے وہ 20 جولائی تک اپنا پورا فارم BLO کے حوالے کریں۔ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ 24 جولائی تک ٹائم ہے۔ 20 جولائی کے دن رات میں چاہے کتنی دیر ہو، آپ مجلس کے ہیلپ ڈیسک سینٹر سے رابطہ کر کے اپنا انیومریشن فارم BLO کو 20 جولائی تک حوالے کریے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جس کسی کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں آ گیا، یا پھر ان کی میپنگ ان کے ماں باپ سے، ان کے دادا دادی، نانا نانی سے ہو رہی ہے، تو برائے مہربانی آپ اس فارم پہ سائن کر کے آپ اپنے نئی فوٹو لگا کر BLO کے حوالے کریے۔ 20 جولائی کے دن آپ کو یہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو انیمریشن فارم ملا ہے مگر ان کا نام 2002 کے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، تب بھی آپ اس فارم کو فل کریں گے، اور اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آدھار کارڈ اگر ہے تو لکھیے، موبائل نمبر، اپنے والد والدہ کا نام، یا پھر اپنے شوہر یا بیوی کا نام، ایپک کارڈ ہے اس کو آپ ہے تو لکھ دیجئے، اور سائن کر کے آپ وہ بھی BLO کو 20 جولائی تک حوالے کریے۔ یہ مت سمجھیے کہ ارے بھائی اس میں ڈاکومنٹ نہیں لگایا ہوں، یہ نہیں کر رہا ہوں۔ پہلی جب ڈرافٹ لسٹ آ جائے گی، ڈرافٹ لسٹ آنے کے بعد آپ کو نوٹس ملے گی، اور 1 اگست سے آپ کو اس کا کلیریفیکیشن رپلائی دینا پڑے گا۔ ڈاکومنٹ نہیں ہے تب بھی آپ BLO کو 20 جولائی تک یہ تمام تفصیلات جو آپ کے پاس دستیاب ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آدھار کارڈ اگر ہے، موبائل نمبر، والد والدہ، بیوی یا شوہر کا نام، ایپک کارڈ، وہ آپ 20 جولائی تک BLO کو دے دینا اور ایکنالجمنٹ اس کو لے لینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایکنالجمنٹ لے لیں گے، جب آپ فارم دیں گے BLO کو، تبھی جا کر آپ کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آئے گا، جو 1 اگست کے دن جاری ہوگی۔ اگر آپ فارم نہیں دیں گے، اگر آپ کی میپنگ بھی ہو گئی اور اگر آپ کے میپنگ نہیں کر سکے، اگر آپ تب بھی آپ کو فارم دینا، اگر آپ نہیں دیں گے فارم تو ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آنے والا ہے۔ تو دونوں صورتحال میں آپ کو اپنا فارم BLO کے حوالے کرنا ہے، اور جو فارم دیں گے انہی کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آئے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ BLO کو آپ فارم دے رہے، اب آپ ٹھہر کے دیکھ رہے وہاں پہ، نہیں کرا QR کوڈ سے، آپ کا کام نہیں ہے وہ، آپ دے دیے، ایکنالجمنٹ حاصل کر لیے، آپ کا کام ہو گیا، آپ اپنا کام کریے، BLO اپنا کام کرتے رہتا ہے۔ 31 جولائی کو 31 جولائی کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ کا ڈسپلے ہوگا۔ 31 جولائی 2026 کو 31 جولائی کو 2026 کو ڈرافٹ لسٹ کا پرنٹڈ اور ڈسپلے ہوگا، اور اس میں ایک اور لسٹ ہوگی جس میں ان ووٹرز کا نام ہوگا جن کو نوٹس دی جائے گی۔ تو پریشان مت ہوئیے، ہم کو نوٹس دینے ہیں، کیا کرنا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک وکلاؤں کی ٹیم تیار کی ہے، ہم نے پورا تیاری کر لی ہے، جس کسی کا نام ہوگا مجلس خود آپ کے پاس آئے گی، یا جیسا آپ یہاں پر آئیے، ہم پوری طریقے سے اس کو تیار کر کے، آپ کی نوٹس کو تیار کر کے ERO کے پاس آپ کو کیسے پیش کرنا ہے وہ کریں گے،
تاکہ آپ کا نام انشاءاللہ تعالی فائنل ووٹر لسٹ میں آ جائے. میں نے آپ کو رپلائی دینا ہے یا کلیریفیکیشن دینا ہے, ڈاکومنٹ دینا ہے, وکیلوں کی ٹیم کے ذریعے کیا جائے گا. اب بہت سے لوگ یہ بول رہے کہ انوملی ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے انگریزی کے اخبار میں تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا کہ ان کا نام خود انوملی میں آئے گا. مانے چیف الیکٹورل آف سدرشن ریڈی صاحب ان کا نام ہے, انہوں خود یہ بول رہے کہ میرا نام انوملی میں آئے گا. تو جب چیف الیکٹورل آفیسر کا نام انوملی میں آئے گا تو بتا رہی ہے کہ ڈرنے کے پریشانی کی ضرورت. انوملی میں آئے گا تو کلیریفیکیشن دیں گے. بھائی اگر محمد کچھ نام میں کوئی غلطی ہے یا پھر کچھ ڈاکومنٹ میں ہے تو ہم بتا سکتے کہ یہ صحیح ہے, اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری اچھا دوسری اور ایک چیز, فارم نمبر 6 جس کے پاس انیومریشن فارم نہیں آیا ان کو فارم نمبر 6 ڈکلریشن کے ساتھ دینا ہے. تو آپ جب فارم نمبر 6 ڈکلریشن کے ساتھ اگر آپ آن لائن سبمٹ کر دیے تو آپ کو ایک ریفرنس نمبر ملے گا, وہ ریفرنس نمبر سے آپ ٹریک کرتے رہنا. اور اگر آپ فارم نمبر 6 ابھی بی ایل او کو دے دیے ڈکلریشن فارم کے ساتھ سائن کر کے, تو پھر جب کلیمز اینڈ آبجیکشنز کا پیریڈ ہوگا جو 1 اگست 2026 سے سپٹمبر کی 30 2026 کے درمیان میں ہوگا, اس وقت بھی آپ فارم 6 دے سکتے ہیں. اگر آپ اب نہیں دیے تو جب بھی دے سکتے, اس کا خاص خیال رکھیے. فارم نمبر 6 جو آپ دیں گے تو آپ کو ڈکلریشن فارم پہ سائن کرنا ضروری ہے, تبھی جا کر اکتوبر 1 کو جو فائنل لسٹ آئے گی آپ کا نام اس میں شامل ہوگا. تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے, ایک جس کی میپنگ ہو گئی 20 جولائی تک بی ایل او کو فارم دیجیے. جس کے پاس میپنگ نہیں ہوئی, ڈاکومنٹ نہیں ہے, تب بھی آپ اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے شوہر یا بیوی کا نام, اگر آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اس کا نمبر لکھ کے سائن کر کے بی ایل او کو دے دیجیے. آپ بی ایل او کو دیجیے. اگر آپ فارم نہیں دیں گے تو ڈرافٹ لسٹ میں آپ کا نام نہیں آئے گا. 24 جولائی تک آخری دن ہے, مگر یاد رکھیے 20 جولائی کے بعد بی ایل اوز پہ بوجھ رہے گا. لاکھوں فارم, ہزاروں فارم, ایک بی ایل او کو کم سے کم ایک بی ایل او کو 1000 فارم اپلوڈ کرنا ہے ای سی آئی کے پاس. تو وہ آخر وقت میں نہیں ملیں گے آپ کو, پھر آپ شکایت مت کریے. 20 جولائی تک یہ تمام فارم ان کو دے دیجئے اور انتظار مت کریے کہ ہم کو دے رہے ہیں, ہمارا اس میں ایپ میں گیا نہیں گیا. آپ دے دیجئے, ایکنالجمنٹ لے لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 2 مہینے سے ایس آئی آر پر الحمدللہ کام کر رہی ہے. جو لوگ مجلس سے پوچھتے کیا کر رہے, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, دیوانوں, بہار میں ایس آئی آر ہوا, بنگال میں ہوا, مختلف ریاستوں میں, تم کیا کر رہے تھے وہاں پر؟ مجلس اتحاد المسلمین نے ایک ایپ تیار کیا ہے اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوگی کہ اس ایپ کی تیاری میں ہمارے حیدرآباد کے مسلم اقلیت کے بچوں نے اس ایپ کو تیار کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قابلیت ہمارے پاس بہت ہے. ہم کہیں وہ آئی ٹی کے سینٹر یہاں نہیں گئے, ہمارے ہی بچوں کو بٹھا کر ہم نے کہا کہ بھائی صاحب آپ لوگ آئی ٹی کے, آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم کو یہ چاہیے, آپ کچھ کرو. الحمدللہ وہ بچے بولے کہ اویسی صاحب اخراجات اتنے ہوں گے. ہم بولے بھائی اخراجات کیا ہے لے لو, مگر ڈیلیور کرو. ان بچوں نے, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں, نوجوان بچے ہیں, انہوں نے, بچے اور بچیاں اس میں شامل, انہوں نے یہ ایپ بنایا. اس ایپ میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے اور 2026 کی ووٹر لسٹ ہے. اور پچھلے 2 مہینے سے دارالسلام میں ہم نے یہ یہاں پر ہمارا مین ہال اور جو بازو کا ہال ہے اس کو مختص کر دیا. یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو رکھا, ان کو باضابطہ ان کو ریمونریشن دیا جا رہا ہے, فری میں ان سے کام نہیں کرایا جا رہا ہے. جہاں جہاں مجلس کے ایس آئی آر ہیلپ ڈیسک سینٹر ہے وہاں پر بھی بٹھا کر ان کو بھی ہم مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ کے فارم فل کرنے میں, بھرنے میں آپ کو آسانی ہو. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایس آئی آر کا تعلق سٹیزن شپ سے ہے. خدا نہ خواستہ اگر فائنل ووٹر لسٹ میں کسی کا نام نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیزن شپ پر کوشچن کرے, سوال یا نشان اٹھائے, ان کا پاسپورٹ نہ بنے یا پھر گورنمنٹ کی اسکیموں سے ان کا نام نکالا جائے.
تو مجلس یہ چیزوں کو دیکھ چکی ہے. بہار میں جب SIR شروع ہوا تو مجلس اتحاد المسلمین سپریم کورٹ میں پارٹی تھی. جناب اختر علی مان وہاں کے MLA اور صدر ہیں, پارٹی تھی, وہاں پر بھی ہم نے کام کیا. بنگال میں نے خود دیکھا, اور اس فکر اور تکلیف کو دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم تلنگانہ میں, مہاراشٹرا میں ہم نے ایپ بنایا, وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھیے کام ہو رہا ہے. دلی میں ایپ بنا کر سپریم کورٹ کے مایہ ناز وکیل جناب نظام پاشا صاحب کے حوالے کیا, وہاں سے وہ بچوں کو بھیجائے تھے, یہاں ٹریننگ دیے, وہ کام ہو رہا ہے. اتراکھنڈ کے 3 ضلعوں میں وہاں کے ذمہ داروں نے کہا ہم کو ایپ بنا کر دیجیے, ہم نے کام بنا کر دیے, ان کے بچوں کو ٹریننگ دیے. اب الحمدللہ وہ اتنے خوش ہیں وہاں پر کہ صحیح طریقے سے وہاں پر انیمیشن فارم کو فل بھی کیا جا رہا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایسے نازک وقت میں SIR میں, جب ہر گھر میں ایک فکر اور پریشانی ہے کہ یہ فارم کیسا ہے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ کتنے فکر مند ہیں. کل میں اور ہمارے کاروان کے MLA کوثر صاحب, ایک معین صاحب فون کیے, اتنا رو رہے تھے فون پہ کہ صاحب کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. الحمدللہ کوثر صاحب ان کو بلا کر سمجھا کر ان کا نام کیسے ڈالنا, لوگ پریشان ہیں. کاسٹ سرٹیفکیٹ نکالنے کے لیے مجلس ان کی رہبری کر رہی. تلنگانہ کی حکومت کے پاس 2 مرتبہ میں گیا, ٹیمرس کے چیئرمین کو لے کر گیا کہ بھائی اگر آپ پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے تو کم سے کم فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دیجئے. چیف سیکرٹری سے جا کر ملا میں, چیف منسٹر کے ایڈوائزر جناب شیشادری صاحب سے جا کر ملا میں. ہم ان سے بول رہے کہ بھائی کئی غریبوں کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے سوائے راشن کارڈ آدھار کے, کیا کریں گے وہ لوگ. تو ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی حکومت, مجلس اتحاد المسلمین نے جو ان کو تجویز پیش کی ہے کہ آپ کے پاس سوشل ایجوکیشنل کاسٹ سروے ہے 2024 کا, آپ کے پاس بھو بھارتی ایکٹ ہے, آپ کے پاس ریشن کارڈ کا ڈیٹا بیس ہے, آپ کے پاس پراپرٹی ٹیکس کا ڈیٹا بیس ہے, آپ کے پاس اسکول اینڈ بورڈ کا ڈیٹا بیس ہے, ان سب کو کی بنیاد پر آپ ایک فیملی رجسٹر سرٹیفکیٹ دیجئے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد تلنگانہ کی حکومت اس پر ایک مثبت فیصلہ لے گی, تاکہ تلنگانہ کے غریبوں کو, چاہے وہ مسلمان ہو, دلت ہو, آدی واسی ہو, کوئی بھی ہو, ڈاکومنٹ نہیں ہونے کی بنیاد پر اگر کسی کا نام SIR میں نہیں آئے گا, یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی کا نام فائنل SIR میں نہیں آئے گا تو الیکشن کمیشن آف انڈیا ان تمام ناموں کو سپریم کورٹ نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو آگے بڑھا, یعنی ہوم منسٹری کو جائے گا, جس کے اب وزیر امت شاہ ہیں, وہ ٹرائبیونل بنا سکتے, جاؤ تمہاری سٹیزن شپ پروف کرو. ہم نہیں چاہتے کہ وہ دن آئے, اسی لیے مجلس 2 مہینے سے کام کر رہی ہے, اسی لیے مجلس مہاراشٹرا, دلی, اتراکھنڈ میں آپ کو تیار کیا, اسی لیے دیوانہ وار ہم لوگ آپ سے بول بھی رہے ہیں. مخالفین کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے. میں بحیثیت ایک ممبر آف پارلیمنٹ کے ایک جماعت کے سپاہی کے میں ہرگز اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ غریب اس کی غریبی کی بنیاد پر, کاغذ نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ اس کا نام نہ آئے, چاہے وہ کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو. ہم امید کرتے کہ تلنگانہ کی حکومت ایک مثبت فیصلہ لے گی. اور عجیب و غریب معاملہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے, مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے. ریڈیکلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ جو نمازی ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, جو برقع پہنتے, حجاب پہنتے, نقاب پہنتے, جو سلام علیکم وعلیکم سلام بولتے, جو الحمدللہ بولتے, یرحمک اللہ بولتے, جو مسجدوں میں جا کر اعتکاف کرتے, وہ ریڈیکلائز ہو جا رہے ہیں. یہ حکومتیں کہہ رہی ہیں. ارے دین پہ چلنا ریڈیکلائزیشن کہاں ہے؟ ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو نقاب دیکھ کر بچوں کو مارتے ہیں. ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو ٹرین میں داڑھی دیکھ کر ان کو پیٹتے ہیں, مارتے ہیں. ریڈیکلائز وہ لوگ ہیں جو ماب لنچنگ کرتے ہیں. یہ لوگ ریڈیکلائزیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا. ایک مخصوص فرقے کو نشانہ بنانے کے لیے تاکہ وہ اپنے دین پر نہ چل سکے. یاد رکھو تمہاری یہ حرکتیں, تمہاری یہ تمام پالیسیاں کچھ کام نہیں کریں گی. مسلمان ریڈیکلائز نہیں ہوتا ہے,
ہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑیں گے. مسجدیں توڑنا ریڈیکلائزیشن نہیں ہے. مسجدوں کو دوسری عبادت گاہ میں تبدیل کرنا ریڈیکلائزیشن نہیں ہے. اور ایک امن کے راستے میں, انصاف کے راستے میں اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں لا اینڈ آرڈر خراب ہو جائے گا, لا اینڈ آرڈر اگر خراب ہوگا تو انصاف نہیں ملے گا کیا؟ انصاف نہیں ملے گا کیا؟ بتاؤ پھر ہم کو. ایک عجیب غریب بات ہے. اور آخر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, پورے تلنگانہ میں یہ بات سامنے آ رہی کہ بارش نہیں ہو رہی. ایکسپرٹس یعنی جو ویدر ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایل نینو ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ 26 جولائی کے دن, اتوار کا دن ہے, صبح 9 بجے, صبح 9:30 بجے عیدگاہ ہلالی میں بارش کے لیے ایک نماز استقصاء ہوتی ہے. مانے تمام لوگ جمع ہوتے, اس عید کی نماز میں جمع ہوتے, سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور امام صاحب کا خطبہ ہوتا ہے, پھر اس کی نماز ہوتی 2 رکعت. اس کا ایک طریقہ کار ہے, کتنے تکبیرات پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں. پھر اس کے بعد امام صاحب جو ہے اپنے کپڑوں کو پلٹا کر پہنتے, مانے جو جبہ ہے پلٹا کر پہنتے اور ہاتھ نیچے رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو بارش کو نازل فرما دے, کیونکہ بارش ضروری ہے. اور بارش کی کمی سے خدا نخواستہ اگر بارش کم ہوئی تو اس سے کسانوں کو نقصان ہوگا, لوگوں کو پینے کے پانی کی تکلیف ہوگی. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات اگر پانی نہیں ہے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہم لوگ. تو اس سلسلے میں 26 جولائی کو ماساب ٹینک میں عیدگاہ ہلالی میں صبح 9:30 بجے نماز استقصاء کا اہتمام کیا جا رہا ہے. علماء کرام, مشائخین عظام رہیں گے. میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ آپ اس میں شرکت کریے. اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے اضلاع کے ذمہ داروں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر علماء کرام سے مشورہ کر کے آپ وہاں پر بھی نماز استقصاء کا اہتمام کریے. ہم اللہ سے گر گڑا کر بھیک مانگ کر دعا کریں گے کہ پروردگار بارش کو نازل کرنے والے آپ ہیں, بادلوں کو بنانے والے آپ ہیں, زمین کو سیراب کرنے والے آپ ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفع بخش بارش ہم کو عطا کرے. برسوں پہلے مجھے یاد ہے کہ جب شاید یہ 2008 کی بات ہے, راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت تھی, مولانا عاقل صاحب رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ہم لوگ ہمایت ساگر کے اس تالاب کے پیٹھے میں جو سوکھ چکا تھا وہاں پر فرزندان توحید ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوئے اور گر گڑا کر رفقت انگیز دعا ہوئی. ہر کوئی جو وہاں پر جمع ہوا تھا اس کی آنکھیں نم تھیں. اللہ کے خوف سے اور اللہ کی امید میں ہم نے دعائیں کی, اور دعائیں کی جب لوگ واپس آ رہے تھے تو اللہ نے ہماری دعا کو قبول کیا اور لوگ بارش میں بھیگ کر اپنے گھروں کو واپس آئے. تو ہم کو اللہ کی ذات پر اٹوٹ بھروسہ کرنا ہے اور ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے. جو لوگ آج ہم کو ڈرا رہے طاقت کی بنیاد پر, ہم ان کو بھی کہہ رہے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ فرعون اور نمرود کے پاس بھی بہت طاقت تھی, شداد کے پاس بھی بہت دولت تھی, مگر اللہ نے بتا دیا کہ سب سے طاقتور اگر کوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جو لوگ آج مسلمانوں کی مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری یہ کوششیں ناکام ثابت ہو جائیں گی. یہ اللہ کی عبادت گاہوں کو تم نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو, تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا ظلم ختم ہوگا, تم ختم ہو جائے گے, تمہاری سیاسی حیثیت ختم ہوگی اور حق جو تھا حق ہمیشہ غالب رہے گا. ارے یہی کربلا کے میدان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ ظالم یہ سمجھا تھا کہ نواز رسول کی گردن کاٹ دینے سے حق ختم ہو جائے گا. ارے آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کو قتل کیا, ان کو شہید کیا, اللہ نے ان کو پلید کر دیا, بدنام کر دیا. اور جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے اپنی آل کو قربان کیا, صبح قیامت تک لوگ امام حسین کا نام فخر سے لیتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب امام حسین کا ہم نام لیں گے تو ہم باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ چند اہم چیزیں مجھے آپ تک پہنچانا تھا.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور سے انیمریشن فارم